بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں تمام انبیاء اکرام صفیں بنا کر کھڑے رہے اور خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بیت المقدس کی مکمل ہسٹری تفصیل سے بتائیں گے، تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد طویل قبلہ کا حکم آیا۔ یہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے۔ اسلام کے فاتحہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جرنیل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کے بعض مقامات فتح کر لیے تھے اور فاروقی عہد تک نابلس، لد، امواس کے علاقے بھی فتح ہو چکے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی افواج کے خلاف فلسطین میں جنگ میں مصروف تھے۔ ان کا مقابلہ روم کے بڑے جرنیل اتربون کی فوج سے تھا، جو فلسطین کے شہر اجنادین میں ٹھہرا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر نے اجنادین کا محاصرہ کر کے اتربون کو بیت المقدس کی طرف دھکیل دیا تھا۔ رملہ اور بیت المقدس دو ایسے شہر تھے جہاں رومی مسلمانوں سے لڑ سکتے تھے۔ جنگ کے دوران اترابون نے ایک دھمکی آمیز خط سیدنا عمر بن العاص کو لکھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ علاقہ تم فتح نہیں کر سکتے۔ جواب میں حضرت عمر بن العاص نے خط لکھا کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں سے مشورہ کر لو، شاید تمہاری عبرتناک تباہی سے پہلے وہ تمہیں کوئی نیک مشورہ دے دیں۔ طبری کی ایک روایت ہے کہ اتربون نے جب حضرت عمر بن العاص کا خط پڑھا تو اس جملے پر کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں ہنسا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ عمر بن العاص اس ملک کا فاتح نہیں ہے؟ اتربون نے جواب دیا کہ بیت المقدس کے فاتح کا نام عمر ہے، جس میں 3 حروف ہیں، اور یہ تورات میں لکھا ہے۔ حالات کا جائزہ لے کر حضرت عمر فاروق نے خود بیت المقدس کے سفر کا رخ کیا اور جابیہ کے مقام پر تمام صحابہ اکرام کو مشورہ کے لیے طلب کیا۔ ادھر پادری نے صلح کی خواہش کے ساتھ درخواست کی کہ حضرت عمر خود تشریف لائیں اور ہم سے صلح کریں۔ حضرت ابو عبیدہ نے خلیفہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کا سفر عجیب و غریب تھا۔ ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ آپ نے اونٹنی پر سفر کیا۔ اونٹنی پر 2 تھیلے تھے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں، اور سامنے پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ تھا۔ سفر لمبا تھا، اس لیے ایک غلام کو ساتھ لیا اور اس غلام سے فرمایا، یہ مت سمجھنا کہ تمام راستہ میں سواری پر بیٹھ کر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، کیونکہ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ حضرت عمر مقام جابیہ پہنچے، جہاں پر صلح نامہ تیار ہوا تھا۔ اس موقع پر رومی حکومت کا نمائندہ بھی موجود تھا۔ اتنے میں اطلاع ہو گئی کہ مسلمانوں کے خلیفہ تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ پادری
سفیر نوس کا خیال تھا کہ امیر المؤمنین کے ساتھ ان کا لاؤ لشکر بھی ہوگا۔ انہوں نے جو دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھا ان کی طرف آ رہا ہے اور دوسرا ان کی نکیل پکڑے آگے چل رہا ہے، جس کا حلیہ دیکھنے کا تھا، پھٹے جوتے، بالوں پر گرد و غبار، کپڑوں پر لگے پیوند، پادری کا دل قبول نہیں کر رہا تھا کہ وہ عظیم المرتبت فاتحہ جس نے سلطنت روم اور فارس کو تخت تاراج کیا، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بعض نے لکھا کہ یہ اتفاق تھا کہ بیت المقدس میں داخلے کے وقت حضرت عمر فاروق پیدل چل رہے تھے اور غلام اٹھنی پر سوار تھا، جس کی وجہ سے عیسائیوں کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ اونٹنی پر سوار شخص ہی مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المؤمنین حضرت عمر ہیں۔ فلسطین کی فتح مکمل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو ابو عبیدہ اور سردار سیدنا عمر کا پھٹا ہوا اور میلا کچیلا لباس دیکھ کر آپ کی خدمت میں ایک قیمتی لباس پیش کرنے لگے اور عرض کی کہ یہ لباس اتار کر اس لباس کو پہن لیں۔ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا، ہمیں اسلام کی عزت کافی ہے۔ غرض کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ رومیوں نے عالم عرب و عجم کے دروازے خود کھول دیے اور کہا بے شک یہی فاتحہ بیت المقدس ہے۔ پھر آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب کی جانب بڑھے اور آپ حضرت داؤد کے سجدہ والی جگہ پر آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ غرض یہ ہے کہ بیت المقدس تشریف لانے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن آج کا مسلمان اس مسجد اقصیٰ میں مکمل آزادی سے سجدہ دینے کو ترستا ہے۔ آج پھر مسجد اقصیٰ کسی فاروق اعظم اور صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ جزاک اللہ۔